بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح نصف الإيمان اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، دوستوں، عزیزوں، پیارے نوجوانوں، اس وقت ہم لوگ جس مجلس مسنون میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس مجلس میں بحیثیت دلہا ایک بڑا مجمع بیٹھ کر فارغ ہو چکا ہے. ایک بڑا مجمع انشاءاللہ آئندہ بیٹھے گا، اور ان دونوں مجمع سے خطاب یہ تو بارہا ہوتا رہے گا. اس وقت جو خصوصی خطاب ہے، جو اس مجلس میں دلہا ہیں، ان کو مد نظر رکھ کر چند باتیں کہی جائیں گی. پچھلے نوشہ جو کچھ ان مسنون اعمال نہیں کر سکے، وہ ان اعمال کو دہرا سکتے ہیں، اور جو آئندہ ہونے والے ہیں وہ اپنے ذہن میں ان باتوں کو محفوظ کر لے سکتے ہیں. عزیزو بھائیو، نکاح ایک مسنون عمل ہے. علماء فرماتے ہیں مسنون کو مسنون طریقے سے ادا کرنا مسنون ہے. سنتوں کی بھی بہت ساری سنتیں ہوتی ہیں، جیسے لباس پہننا سنت ہے. اس کی سنت کیا ہے؟ لباس اسلامی ہو، لباس سفید ہو، لباس ٹخنے کے اوپر ہو، لباس فاخرانہ نہ ہو، متکبرانہ نہ ہو، لباس ایسا نہ ہو جس کے ذریعے سے غیروں کی مشابہت اختیار کرنا لازم آتا ہو، لباس ایسا نہ ہو جس میں دشمنان اسلام کی بو اور رنگ نہ ہو. ان تمام شرائط کے ساتھ لباس کو مسنون قرار دیا جائے گا. اسی طریقے سے نکاح ہے. نکاح تو دنیا بھر کے لوگ کرتے ہیں، لیکن مسنون نکاح اس نکاح کو کہتے ہیں جس میں احکام شریعت کا لحاظ رکھا جائے، احکام سنت کا لحاظ رکھا جائے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی سادگی کا لحاظ رکھا جائے، اور اللہ کے حکم کا پاس و لحاظ ہو. اس نکاح کو مسنون نکاح کہتے ہیں. اب نکاح میں فرض کیا ہے؟ صرف دو چیزیں. علماء فرماتے ہیں یہ کہیں النکاح ینعقد بالایجاب والقبول بحضور الشاہدین. فرمایا اس کو ایک ہی فرض قرار دیا گیا، دو گواہوں کی موجودگی میں میاں بیوی کا ایجاب و قبول کرنا، لڑکا اور لڑکی کا ایجاب و قبول کرنا، دلہا اور دلہن کا ایجاب و قبول کرنا، یہ فرض ہے. اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. اور ایک ہی سنت ہے، وہ کیا ہے؟ ولیمہ ادا کرنا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی سنت بڑی پابندی کے ساتھ آپ نے کیا. لیکن سنت کا سنت طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ولیمہ نکاح خوانی کے فوراً بعد. آپ کچھ نہیں دے سکتے تو چوارا دے دیا کریں، کھجور تقسیم کر دیا کریں، آپ چائے بسکٹ کھلا دیا کریں. ماں حضر سے
حاضرین کو فارغ کر دیا کریں، سنت طریقہ ہو گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکاح کرنے کے بعد باہر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا صحابہ سے، کیا تمہارے پاس کوئی چیز موجود ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہاں ہمارے پاس کھجور ہے، پنیر ہے، شہد ہے، ستو ہے، مالیدہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا دسترخوان بچھا کر جو جو تمہارے پاس ہے سب لا کر ڈالو۔ سب لا کر ڈالا گیا اور آپ نے فرمایا ولیمے کی نیت سے کھانا شروع کرو۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا دسترخوان ہے، اشیاء صحابہ کرام کا ہے، اور صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کی طرف سے ولیمہ کرا دیا۔ اب ولیمے میں سنت کیا ہے؟ جو تمہارے بس میں ہے، جو تمہاری طاقت ہے، جتنی تمہاری حیثیت ہے، بغیر قرض لیے کے، بغیر مقروض بنے کے، آپ بآسانی جتنا آپ کھلا سکتے ہیں، جن جن کو آپ کھلا سکتے ہیں کھلا دیا کریں، جو کھلا سکتے ہیں کھلا دیا کریں، ولیمہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بکرا ذبح کرنے کا حکم اس صحابی کو دیا جو اپنے زمانے کے کروڑ پتی کہلائے جاتے تھے، لکھ پتی کہلائے جاتے تھے، امیر کہلائے جاتے تھے اور تاجر کہلائے جاتے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ ان سے آپ نے فرمایا اولم ولو بشاتین، اے عبد الرحمن آپ ایک بکری کیوں نہ ہو ولیمہ کیا کرو۔ تمام صحابہ سادہ سیدھا ولیمہ کرتے ہیں، تم بھی سادہ سیدھا ولیمہ کرو، یہ اچھا نہیں لگتا۔ عربی دونوں میں فرق ہونی چاہیے، سب سادہ سیدھا کر رہے ہیں، تم بھی سادے سیدھگی میں اتر جاؤ، یہ مناسب نہیں ہے۔ عبد الرحمن آپ ایک ہی بکری کیوں نہ ہو اس سے ولیمہ کر لو۔ فرمایا ایک بکری اس زمانے میں 5 سے لے کر 10 تک کے لوگوں کے لیے ذبح کرتے تھے، یعنی آپ کا اشارہ تھا 5-10 آدمی کو گھر میں بلا لو اور گوشت کھلا کر بھیج دیا کرو، بس ولیمہ ہو گیا۔ اس لیے علماء نے کہا نکاح کا اعلان کرنا سنت ہے۔ نکاح کے سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ نکاح کا اعلان کر دیا کرو، فَجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، آپ نے فرمایا وَجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، نکاح مسجدوں میں قائم کیا کرو۔ مسجد میں اعلان ہو گیا بے فلاں کا نکاح فلاں سے آج ہونے والا ہے، بحسب سہولت تمام احباب شرکت کی، تمام احباب سے شرکت کی درخواست ہے۔ اعلان ہو گیا تو نکاح کا اعلان ہو گیا، نکاح کی سنت ادا ہو گئی، اور جو شرکت کر رہے ہیں وہ شرکت کریں گے اور ان شریک ہونے والوں کے سامنے نکاح خوانی ہو جایا کرے گی۔ تو اعلان کرنا نکاح کا یہ مسنون طریقہ ہے۔ اس لیے بعض علماء کیا کہتے ہیں، نکاح چھپ کر بند کمرے میں پڑھنا مکروہ ہے۔ اس طرح پڑھنے سے نکاح تو ہو جائے گا، لیکن چوری چوری نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ آپ الزام سے بچنا چاہتے ہیں، آپ مسنون طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، آپ برملا مائک میں پڑھائیے تاکہ مائک کے ذریعے سے جو سنتے ہیں وہ سن لیں، ارے بھائی نکاح ہو رہا ہے، جو آ کر لڑکا اور لڑکی ان کے سلسلے میں رشتہ معلوم کرنا چاہتے ہیں معلوم کر لے سکتے ہیں۔ کل کا دن ارے بھائی فلاں لڑکی کو بٹھا کر یہ جا رہا تھا، یہ کون تھا، آپ کو معلوم ہونی چاہیے یہ اس کا شوہر ہے، یہ اس کی بیوی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، 2 صحابہ کا گزر ہوا، اللہ کے رسول نے بلایا اور بلا کر فرمایا یہ میری بیوی صفیہ ہے جس سے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ اس طرح بلا کر ہم سے کیوں گفتگو کر رہے ہیں؟ فرمایا کہیں تمہیں یہ بات ذہن میں نہ آ جائے، پتہ نہیں سرکار خلوت میں، سرکار ذرا تنہائی میں کون سی خاتون سے بات کر رہے تھے، شیطان تمہارے دل کے اندر وسوسہ ڈال سکتا ہے جس کی وجہ سے تم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتے ہو۔ تمہارے ایمان کو بچانے کے لیے، تمہارے یقین کو بچانے کے لیے میں نے بلا کر وسوسے کو دور کر دیا کہ یہ میری بیوی ہے جس سے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ تو وہ وساوس کو ختم کرنے کے لیے ہی کہا گیا اعلان کیا کرو نکاح میں، اور نکاح چھپ چھپ کر مت کیا کرو۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں یہ سب مسنونات میں سے ہیں، سنتوں میں سے ہیں، ان سنتوں کو اپنانا چاہیے۔ واجب کیا ہے؟ لزوم محرم، مہر لازم ہو جانا۔ فرمایا جو سلسلہ بیوی کے گھر میں ہے، خالہ کو کیا مہر دیے، نانی کو کیا مہر دیے، اس زمانے میں مہر سونا طے کیا جاتا تھا، پیسہ نہیں، سونے کے سکے طے ہوتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 480
اشرفیاں مہر باندھا کرتے تھے، 480 اشرفیاں، تمام ازواج مطہرات کو آپ نے 480 اشرفیاں مہر میں عطا فرمایا، اور خود حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جن کے سلسلے میں ہم لوگ کہتے ہیں ارے بھائی حضرت فاطمہ کو جہیز دیے، جہیز دیے، جہیز دیے، ارے بھائی جہیز کیا دیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود سرکار کی پرورش میں رہا کرتے تھے، حضرت علی کے سرپرست، حضرت علی کے مربی اور حضرت علی کے جو گارڈین تھے وہ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خواجہ ابو طالب کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول نے حضرت علی کو اپنے پرورش میں رکھ لیا تھا، اب حضرت علی بھی آپ کے پرورش میں ہیں، حضرت فاطمہ تو اپنی بیٹی ہی ہیں۔ جب ان دونوں کا نکاح ہو گیا، حضرت علی کا کوئی گھر نہیں تھا کہ ان کے باپ، ان کے والد ان کے لیے کچھ چیزیں دے کر بھیجیں، ان کے والد کے گھر سے کوئی کچھ اشیاء مل جائے، کوئی گھر نہیں تھا علی کا۔ اگر گھر تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا مکان تھا۔ اس لیے جب یہ دونوں کو رخصت کیا، سرکار نے ایک حصیر، ایک چکی، ایک لوٹا، ایک برتن آپ نے عطا فرما دیا، لے جاؤ بھائی، لے جا کر اپنا جینا چلا دو۔ یہ اس لیے آپ نے دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار ہی کے پرورش میں رہا کرتے تھے۔ اس سے اس بات کا استدلال کرنا جہیز دینا سنت ہے، جہیز دینا اللہ کے رسول نے عطا فرمایا، اللہ کے رسول نے اپنے پرورش میں رہنے کی وجہ سے عطا فرمایا، ورنہ حضرت عثمان کو آپ نے جہیز نہیں دیا، اور دیگر جو بھی آپ کے صحابہ کرام نے اپنے داماد بنائے کسی کو جہیز نہیں دیا۔ بہرحال اس لیے ہم کہتے ہیں حدیث پاک میں صاف حکم ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو شادی کا خرچہ اٹھانے کی طاقت رکھتا ہو، شادی کے بعد کی ذمہ داری نبھانے کی قوت رکھتا ہو، جو بھی بغیر بھیک منگے کے اپنے جینا چلانے کی حیثیت رکھتا ہو، فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ نکاح کیا کرے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ کو میں بتاؤں کہ ہمارے ہندوستان کے علاوہ دیگر ممالک میں جو اسلامی ممالک کہلائے جاتے ہیں، وہاں نکاح ہو جاتا ہے، لڑکا لڑکی کی نسبت ہو گئی، نکاح خوانی بھی ہو جاتی ہے، اور لیکن اتنے سختی شرائط ہیں رخصتی کے لیے، فرمایا جب تک لڑکا اپنا خاص مکان نہیں بناتا ان ممالک میں رخصتی نہیں ہوتی۔ لڑکوں کو ہم نے بنائے راست مل کر آئے، 15 سال گزر گئے شادی ہو کر، رخصتی نہیں ہوئی۔ کیوں رخصتی نہیں ہوئی؟ کہہ دیا جاتا ہے پہلے تو رخصتی کرنے کا لائق بن، تو ابھی تک نالائق ہے، تیرا ایک مکان بھی نہیں ہے، تیری ایک تجارت بھی نہیں ہے، تیرا خاص کوئی مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، تیرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، اشیاء نہیں ہے، تو لائق ہی نہیں ہے رخصتی کا۔ اب اسے جب تک اپنے گھر کا اطلاع ان لوگوں کو نہیں دی جاتی، الحمدللہ میں مکان بنا چکا ہوں، چاہے وہ مکان کتنا چھوٹا بڑا کیوں نہ ہو، اس کے بعد رخصتی ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پوچھتے ہی نہیں، لڑکے کو ہاتھا پاواں صحیح سالم ہے کیا، اتنا دیکھ لیتے ہیں، بس رنگ و روپ دیکھ لیتے ہیں، کمائی کی طرف توجہ ہی نہیں، لڑکا چنکھو ہے یا منکھو ہے یہ بھی نہیں دیکھتے، ہم نکاح کرا کر دے دیتے ہیں، بعد میں آ کر ہنگامہ کرتے ہیں، حضرت یہ لڑکا جس کو ہم نے یہ سوچ کر شادی کرا دیا، یہ اتنا بڑا نالائق آ کر ساس کے گھر میں مہینہ مہینہ بیٹھ جاتا ہے، اور یہاں بیٹھ کر ساس کا تو آس آ کر زندگی یہی بسر کر رہا ہے، اس کو کیا کیا جائے، کیا کہا جائے؟ اب کچھ نہیں کہنا، اس لیے کہ آپ کا انتخاب اتنا غلیظ انتخاب ہے، آپ نے جس کا منتخب فرمایا اس کے اندر غیرت دیکھنی چاہیے تھی، شرم دیکھنا چاہیے تھا، حیا دیکھنا چاہیے تھا، ہمت دیکھنی چاہیے تھی، اس کے اندر کی قوت اور اس کے اندر کی طاقت، یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد آپ کو لڑکی دینا چاہیے۔ بے غیرت انسان کو آپ نے لڑکی دیے جو جب بھی اس کو تھوکا جائے ٹھکا لینے کو تیار ہے، گھر چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ نے بے شرم بے حیا کو اپنا داماد بنایا، تو جب بنایا تو بھگتو۔ اس لیے کہا جاتا ہے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں جو تم میں سے اپنے تمام طرح کی شادی کی ذمہ داریاں نبھانے کی قوت رکھتا ہے، مہر خود ادا
کرنے کی طاقت رکھتا ہے. مہر باپ کے پیسوں سے ادا کرنا، علماء نے فرمایا یہ خیانت ہے. مہر کے بارے میں پوچھو، بیٹا تیرے پاس تیری کمائی کی مہر ہے تو جا کر تو نکاح کر. تیری کمائی سے تو اپنی بیوی کو پال سکتا ہے، جا کر نکاح کر. تو اپنی کمائی سے اپنی بیوی کو نبھا سکتا ہے، جا کر نکاح کر. بعض لوگ مونچھ کو تاؤ دیتے ہیں باپ کی کمائی پر. ارے باپ کی کمائی پر تیری کیا راج؟ کیوں تیرا کوئی راج نہیں ہے. یہ انتہائی نالائق ہونے کی علامت ہے جو باپ کی کمائی پر شان بگاڑتا ہو، جو باپ کی کمائی پر مونچھ کو تاؤ دیتا ہو، جو باپ کی کمائی پر اپنے قمیص کے کالر درست کرتا ہو، جو باپ کی کمائی پر شان جتلاتا ہو. اسے کوئی حق نہیں بنتا نکاح کرنے کا اور کرانے کا. اس لیے فرمایا نکاح جہاں پر سنت ہے وہاں نکاح مکروہ بھی ہے، وہاں نکاح حرام بھی ہے. کن لوگوں کے لیے؟ نالائق دلہاؤں کے لیے. آپ کا لڑکی کا دینا بھی ناجائز ہے اور اسی طریقے سے لڑکی کا لینا بھی ناجائز ہے. ہاں بعض لوگوں پر واجب بھی ہے اور بعض لوگوں پر فرض بھی ہے. بہرحال ان تفصیلات کے لیے اس وقت میں گنجائش نہیں ہے. اتنی بات میں بتانا چاہتا ہوں، شادی ایسی سنت ہے، اللہ نے اس رشتے کو جنت میں شروع کرایا تھا اور یہ رشتہ ہی صرف جنت میں باقی رہے گا. کوئی بھی رشتہ جنت میں باقی نہیں رہے گا. سب رشتے ختم، قیامت کے دن ہی ختم. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. قرآن کہتا ہے ماں کا باپ سے اور باپ کا بچوں سے سب کا رشتہ آپس میں ختم ہو جائے گا قیامت کے دن. کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا. لیکن اللہ کے پاس جو رشتہ حشر کے میدان میں بھی باقی رہے گا وہ رشتہ کون سا؟ فرمایا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اللہ نیک مردوں کو نیک عورتوں کے ساتھ رکھیں گے. اسی لیے حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب نکاح کرو اس وقت میں نے قبول کیا کا وقت آتا ہے. میرے بھائی جب نکاح خوانی ہوتی ہے اس وقت میں کیا کہنا چاہیے؟ فرمایا یوں کہو یا اللہ جنت تک لے جانے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، جنت تک لے جانے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. یہ نیت کے ساتھ انما الاعمال بالنیات. فرمایا اگر جنت کی نیت کرو گے اللہ تمہیں جنتی دلہا بنائے گا اور اسے جنتی دلہن بنائے گا. یہ مثالی ماں بنے گی اور یہ مثالی باپ بنے گا. یہ مثالی دلہن بنے گی، وہ مثالی دلہن بنے گا. یہ مثالی لڑکا بنے گا، شوہر بنے گا اور وہ مثالی بیوی بنے گی. یہ کب ہوگا؟ جب جنت کے رشتے پر ہم لوگ نیت کرتے ہوئے قبول کریں. حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نسخے بتایا کرتے تھے. فرمایا شادی سے پہلے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا کثرت سے کیا کرو. ہر نماز کے بعد نفل نماز میں سلام سے پہلے 11 مرتبہ پڑھ کر سلام کیا کرو. اللہ نیک صالح رشتے کا انتظام کرے گا. پھر کیا فرمایا؟ جب رشتہ ہو جائے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا 2 رکعت نفل میں سلام سے پہلے 21 مرتبہ پڑھا کرو. اللہ رشتے کو پیارا بنائے گا. پھر اس کے بعد حضرت نے فرمایا جب تمہارا نکاح ہو جائے، تمہارے بیگم سے ملاقات کا وقت آئے، فرمایا وضو کے ساتھ تمہیں حاضری دینی ہے. وضو کے ساتھ باوضو تم حاضر ہونا. باوضو حاضر ہونے کے بعد کہا اپنے بیگم کا دروازہ جب کھٹکھٹاؤ یا دروازے کے اندر جب داخل ہو تو بڑے پیارے انداز کے ساتھ تمہیں سلام کرنا ہے. وہ سلام کے اندر الفت بھی ہو، محبت بھی ہو، مودت بھی ہو، شفقت بھی ہو، رحمت بھی ہو، تعلق بھی ہو، نسبت بھی ہو. اس کے ساتھ تم ایسے پیارے انداز سے سلام کیا کرو. گرجدار سلام نہیں ہونا چاہیے، ہیبت دار سلام نہیں ہونا چاہیے، بھیانک سلام نہیں ہونا چاہیے، عداوت والا اور نفرت والا سلام نہیں. سلام ہو تو ایسی محبت اور پیار کہ آپ کے سلام سے انسیت پیدا ہو جائے. فرمایا وہ سلام ذرا مشق کر لینا. فرمایا دھیرے دھیرے دلہن اگر دلہا کو اپنے شوہر کو
دیکھنے کا ارادہ کرتے ہوئے ترچھی نگاہوں سے، چوری نگاہوں سے اگر پہلی نظر ڈالے تو چہرے کے اندر ایسی کشش، ایسا رونق اور ایسی محبت، ایسی شفقت، ایسے پیار اور ایسا ہونا چاہیے الفت کا نظارہ، فرمایا فوراً دل کے اندر وہ بہہ جائے۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ذرا ٹریننگ بھی لینی چاہیے۔ اپنے چہرے کے بہت سارے امیجز ہوتے ہیں، مسکراہٹیں ہوتی ہیں، الگ الگ ڈیزائن کے مسکراہٹیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں، باہر والوں کو اچھی نہیں لگتی، تو ان مسکراہٹوں کو ذرا ٹریننگ لے لیں۔ ٹریننگ لے کر ایک امیج ہمیں پسند آئے گا اور یہ بھی محسوس ہوگا یہ میری بیگم کو زیادہ پسند ہوگا، یہ میرے بیگم کو زیادہ دلربا ہوگا۔ اس چیز کو، اس امیج کو کیچ کر لیں۔ پھر فرمایا مصلی بچھایا جائے، خالی مسکرا لے کر مت کھڑے ہو جانا، دوسرے بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ پیچھے مصلی بچھایا جائے، سامنے مصلی بچھایا جائے، آگے کے مصلی میں دلہا کو کھڑا کر دو، پیچھے کے مصلی میں دلہن کو کھڑا کر دو۔ دلہن سے کہو اقامت کہنے کو، عموماً اقامت نہیں جانتی ہیں تو اقامت خود کہہ لیا کریں۔ دلہن نیت کرے یا اللہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت تابع اس امام کے پڑھتی ہوں میں۔ یہ نسخہ ہے، نسخے یہ تجربے سے تعلق رکھتے ہیں، دلائل سے نہیں۔ جو نسخے ہوتے ہیں وہ تجربے سے تعلق رکھتے ہیں، دلائل سے نہیں۔ تو یہ نسخہ ہے۔ فرمایا پیچھے نیت کرے یا اللہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت تابع اس امام کے پڑھتی ہوں میں، زندگی بھر تابع ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ میرا سلام، موت میرا سلام ہے، اس وقت تک میں ان کے تابع دار بن کر رہوں، اس کی توفیق عطا فرما۔ اب سامنے دلہا نیت کیا کرے؟ یا اللہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت، یا اللہ تیری تائید میرے ساتھ شامل حال فرما، اس دیواجی زندگی کی تمام ذمہ داریوں کو قدم قدم پر بخوبی میں انجام دینے والا بنوں، اس کے لیے تو تیری تائید میرے ساتھ شامل حال فرما۔ 2 رکعت نماز پڑھائیں، دلہا پڑھائیں، بیوی پڑھے، مصلی اٹھائے، دلہن کے بازو بچھائے اور یوں کہے بیگم میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو۔ اب اللہ سے تمام زندگی کے خیر، تمام زندگی کی عافیت، تمام زندگی کی راحت مانگا کرو۔ علماء نے فرمایا اس وقت کی دعا اللہ کی یہاں مقبول ہوتی ہے، اللہ نے وہ دعائیں قابل قبول بنائیں تو آپ وہ دعا کیجئے۔ دعا کرنے کے بعد فرمایا 3 نصیحتیں کیا کریں۔ سب سے پہلی نصیحت، دیکھ اللہ کی بندی، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، تم بھی اللہ کی بندی ہو، اگر میری بندگی میں کسی طرح کی کمی آ جائے آپ ذرا اس سلسلے میں فکر کر لینا۔ اگر آپ کی زندگی میں، بندگی میں کسی طرح کی کمی آئے ذرا میں اشارہ کر دیا کروں گا، تاکہ ہم دونوں اللہ کو راضی کرنے والے بندے اور بندی بنے۔ پہلے روز فرمایا مسلمانوں کا جو نکاح ہے یہ شہوتوں والا نہیں ہوتا، عبادتوں والا ہوتا ہے، اطاعتوں والا ہوتا ہے، ریاضتوں والا ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے پہلی نصیحت۔ پھر فرمایا آج سے آپ میرے ذمے ہیں، آج سے آپ میرے ذمے ہیں، جو بھی آپ کی ضرورت ہو وہ آپ بلا جھجک، بلا تکلف مجھ سے بتا دینا اور میں میری وسعت کے مطابق ان ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو آپ ان سے کہہ دیں۔ اور تیسری بات یوں کہنا کہ دیکھیے ہم دونوں یہ نیت کریں گے ہم آج سے کسی کی برائی آپس میں نہ، میں آپ کے لیے لباس ہوں اور آپ میرے لیے لباس ہیں، میرے اندر کوئی عیب ہے، جس طرح لباس ان عیب کے سلسلے میں باقاعدہ ہمدردانہ وہ نصیحت کرتا ہے اور ان تمام چیزوں کو بتا کر چھپاتا ہے، اس طرح اگر کوئی بھی بات ہو تو ہم دونوں آپس میں لباس کی طرح زندگی گزاریں گے۔ اس کے سلسلے میں یہ کہہ دینا چاہیے میں آپ کے سامنے کسی بھی طرح کے غیبت نہیں کروں گا، کسی کی بھی، نہ ہی آپ میرے سامنے کسی کی غیبت۔ بس اللہ سے دعا کریں اللہ عافیت کے ساتھ زندگی گزارے۔ 40 دن فجر کی نماز قضا کیے بغیر جو جوڑا زندگی گزارتا ہے اس دیواجی زندگی کے ابتدائی ایام، اللہ ان کے نسلوں میں نیک صالح اولاد پیدا کرتے ہیں، فرما بردار اولاد
پیدا کرتے ہیں، اور جو تہجد کا اہتمام کرتے ہیں نسلوں میں اللہ اولیاء اللہ کو پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے، اس نکاح کو بے انتہا قبول فرمائے، ہر طرح کے خیر مقدر فرمائے، ہر